ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرمانے لگے، کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ عرض کرنے لگے، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مرتبے کے اعتبار سے شخص وہ ہے کہ جب اللہ کے نام کے اوپر اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس سائل کو نہ دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کی تشریح میں صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نوازا ہے اور اس کی ضروریات سے زائد رقم اس کے پاس ہے اور وہ مانگنے والا بھی مستحق ہے، تو پھر اگر اس شخص کو نہ دیا جائے تو پھر وہ شخص اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدتر شخص ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پیشاور مانگنے والا ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اس نے اپنا شغل بنا رکھا ہے، اس نے اپنا ایک سلسلہ رقم کمانے کا بنا رکھا ہے، تو پھر اس شخص کو نہ دینا بہتر ہے۔ وہ شخص اللہ کے نزدیک پھر مرتبے کے اعتبار سے بدترین نہیں ہوگا اگر وہ نہ دے گا تو ایسے شخص کو۔ چنانچہ دو باتیں نکل کر آئی اس حدیث پاک سے، صاحب مظاہر حق کی تشریح سے اس حدیث پاک کی، کہ اگر مستحق ہے مانگنے والا، اللہ کے نام کے اوپر سوال کرنے والا، اور پھر اسے نہ دیا جائے تو دینے والا شخص گناہگار ہوگا، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے اور پھر اسے نہ دیا جائے تو پھر وہ نہ دینے والا شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے اوپر مشکات میں ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جو بیہقی کی ہے اور دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ یہاں کچھ تحفہ آیا گوشت کا، انہوں نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور اپنی باندی سے یہ فرمایا کہ اسے محفوظ کر کے گھر میں رکھ دو، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائے۔ باندی نے طاق کے اندر اس گوشت کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اسی وقت ایک مانگنے والا آیا، ایک سائل آیا اور صدا بلند کرنے لگا کہ خدا کے نام کے اوپر کچھ عنایت ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ جب
استطاعت نہیں ہے دینے کی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بابا معاف کرو. تو یہ وہاں کا طریقہ تھا عربوں کا کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے. چنانچہ کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ ام سلمہ کچھ کھانے کے لیے ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی سے فرمایا کہ جاؤ جا کر وہ گوشت لے کر آؤ جو طاق کے اندر رکھوایا تھا. وہ باندی گوشت کے لیے جاتی ہے اس طاق سے لینے کے لیے. جب وہاں پہنچتی ہے تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیا دیکھتی ہے کہ طاق کے اندر گوشت نہیں ہے بلکہ وہ سفید پتھر کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ واقعہ حضور کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے نام کے اوپر مانگنے والے اس سائل کو نہیں دیا، اس لیے یہ گوشت پتھر بن گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے، جن کے رتبے بہت بلند ہیں، اور اس کائنات کے اندر سب سے افضل مخلوقات کے اندر جو مرتبہ ہے تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں اور کل کائنات میں، تمام مخلوقات میں، وہ مرتبہ ہے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ اسی اعتبار سے معاملہ بھی ہوا، کیونکہ حضور کے سامنے اگر کوئی سائل ایسے موقع پر آ جاتا تو حضور سے تناول نہیں فرماتے بلکہ اسے عنایت فرما دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ویسا ہی ہوا کہ جیسے کہ حضور کا رتبہ ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا مقام ہے اور آپ کا شعار ہے، آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اسی اعتبار سے یہ معاملہ بھی نظر آیا. اور ایک اس سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ جو حضرات صاحب استطاعت ہیں وہ اگر نہ دیں تو پھر ان کے مال کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ برکت اللہ کے نام سے ہوتی ہے، برکت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے. کیونکہ مولا فرماتا ہے تم 1 روپیہ ہماری راہ میں خرچ کرو گے ہم تمہیں 70 عطا فرمائیں گے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس کے نام پر خرچ کرنے سے اضافہ ہی ہوتا ہے. اس لیے وہ حضرات کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی غرباء کا حق ہے، وہ بھی مساکین کا حق ہے، وہ بھی یتیموں کا حق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو ہمارا کمایا ہوا ہے. حالانکہ کماتا وہ شخص ہے کہ جس کی رقم ہوتی ہے لیکن اس میں حق جو ہے اس کے اپنا بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اس کے بچوں کا بھی ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے. اور شرعی اعتبار سے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر اس میں حق غریبوں کا بھی ہوتا ہے. جو 40واں حصہ ہے رقم کا وہ نکالنا، اور اس کو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اسے کیوں ادا کروں، یہ تو میرا کمایا ہوا مال ہے، یہ میری رقم ہے اور اس میں سے اتنی رقم کم ہو جائے گی تو میری رقم اور کم ہو جائے گی. جب اتنی رقم اس میں سے الگ ہوگی، علیحدہ ہوگی اور ادا کی جائے گی تو رقم میں کمی آئے گی.
سوچنے سے رقم میں برکت نہیں ہوگی. وہ رقم اس کی نظر میں زیادہ ہے، لیکن ایسے حالات بنیں گے، ایسے معاملات بنیں گے کہ وہ رقم بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اور جو شخص اللہ کی راہ میں دینے والا ہے اس کی رقم تھوڑی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرتا ہے اور اس کے معاملات کو بناتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو معاملہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے صحیح. اپنی ذاتی طور پر کوشش کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا. کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، نوازا ہے، وہ ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور انہیں تلاش کرنا چاہیے. یاد رکھیں حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، مستحق وہ ہے کہ جو خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے علی الاعلان سوال نہیں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مستحق ہے اس رقم کا، لوگوں کی امداد کا، لوگوں کے تعاون کا. فرمایا کہ اس کو دیا جائے، فرمایا اسے تلاش کرو. اور جو حضور کے زمانے میں آئے، جیسے کہ آپ سوچیں گے یہ دروازے میں کیوں آ گئے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے عرض کی، تو حضور کا زمانہ سب سے مبارک زمانہ. حضور کے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ سب سے اعلیٰ لوگوں میں صحابہ کا رتبہ بہت بلند. نبیوں کے بعد صحابہ کا رتبہ بہت بلند. چنانچہ حضور کے دروازے پہ آنے والا سائل جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کے دروازے پہ آنے والا سائل دھوکے باز نہیں ہو سکتا، حضور کے دروازے پہ آنے والا سائل اللہ کے نام پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ کے نام پر جھوٹی بات کہہ کر نہیں مانگ سکتا. اس لیے معاملہ اسی اعتبار سے ہوا. اگر وہ جھوٹا ہوتا، اگر وہ مانگنے والا جھوٹا ہوتا تو وہ گوشت سفید پتھر نہیں بنتا. پھر معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا اللہ کا. اس لیے اللہ نے یہی دکھایا کہ دیکھو وہ مانگنے والا جو آیا تھا وہ مستحق تھا اس امداد کا، اس گوشت کا، اس تعاون کا جو اس کو نہیں دیا گیا، اس لیے وہ سفید پتھر بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اتنی استطاعت عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کے کام آئے. بھائی مال سے ہی کام نہیں آیا جاتا. اگر اللہ نے کسی کو ہاتھ پیروں سے نوازا ہے وہ ہاتھ پیروں سے کام آ جائے، کسی کو اس کے فن سے نوازا ہے وہ اپنے فن سے لوگوں کے کام آئے، کسی کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کے کام آئے، کسی کو اچھے مشوروں سے نوازا ہے وہ دینے کی صلاحیت رکھی ہے وہ اچھے مشورے لوگوں کو دے. ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کو، اس خصوصیت کو، اس ہنر کو، اس فن کو لوگوں